أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین. اس دنیا میں ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کا ایک گھر ہو. جن کے پاس گھر نہیں وہ ساری زندگی اس چیز کی تگودو میں لگے رہتے ہیں کہ ایک چھت ان کی اپنی ہو. اور جو کرائی کے گھروں میں رہتے ہیں ان کا بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم ایک اپنا گھر بنا لیں. تو اب وہ دن آ گئے کہ آپ ایک اپنا گھر بنا سکتے ہیں. ایک ایسا گھر جو ہر پریشانی، ہر غم، ہر مصیبت سے پاک گھر. اور ان دنوں میں اس گھر کی قیمت نہایت سستی ہو گئی ہے، جس کو کہتے ہیں کہ سیل پہ لگ گیا ہے. دیکھیں، ہر جگہ پر آسان قسطوں میں بھی گھر ملا کرتے ہیں. ہمیں اشتہار ملتا ہے نا کہ بہت آسان قسطوں پہ آج کل. تو آج کل ایک گھر ایسا بھی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو آفر کیا ہے جو بہت آسان قسطوں میں مل رہا ہے. اور ایک نہیں، آپ ایک سے زیادہ گھر بھی تعمیر کروا سکتے ہیں. آج یہ سودا میں آپ کے پاس لے کر آئی ہوں. اس کے لیے جو سرمایہ ہے وہ ایمان اور خالص نیک عمل جو بغیر ریاکاری کے ہو اور سنت کے مطابق ہو، اس کے ذریعے آپ اپنا گھر تعمیر کر سکتے ہیں. اور صرف گھر نہیں، بڑے بڑے محل تعمیر ہو سکتے ہیں. بہت سارے لوگ بکنگ کروا سکتے ہیں. گھروں کی کمی نہیں ہے کہ کسی اور نے لے لیا تو میں پیچھے رہ جاؤں گی. سبھی لوگ اس پراپرٹی کو خرید سکتے ہیں اور بڑے سے بڑا رقبہ بھی آپ کو مل سکتا ہے. ہر سٹینڈرڈ کا گھر. اگر بک کروا لیں گے آج تو سستا پڑے گا. جیسے ہم کہہ سکتے ہیں 70% آف سیل لگی ہوئی ہے. اگر بعد میں چاہیں گے
اسی سائز کا گھر خریدنا تو مہنگا ہوگا. لہذا اس وقت آپ 70 گنا بڑا گھر اور قیمتی گھر اور زیادہ حسین گھر آپ خرید سکتے ہیں اسی سرمایے کے ساتھ جس کے ساتھ بعد میں آپ کو اس سے چھوٹا گھر ملے گا. اور لوکیشن تو ایسی ہے، اتنی حسین کہ آپ دیکھیں تو دیکھتے رہ جائیں. میں آپ کو ابھی پکچر نہیں دکھا سکتی اس لیے کہ ابھی وہ بن رہا ہے، مگر ایسے حسین محل ہیں جو آپ نے کبھی دیکھے نہ ہوں گے، اور جگہ اتنی اعلیٰ ہے جو کہیں اور مل نہیں سکتی، اور ساری قیمت ہے ہی جگہ کی، اس لوکیشن کی جہاں سکون ہی سکون ہے، خوشی ہی خوشی ہے. اور رقبہ تو اتنا زیادہ ہے، اتنا بڑا سائز ہے جس کو کہتے ہیں لاٹ سائز، اتنا ہے کہ آسمان اور زمین کی وسعت کے برابر. اور درخت تو اتنے بڑے بڑے ہیں کہ آپ اپنی گاڑی دوڑاتے رہیں فل سپیڈ پہ، پھر بھی ان درختوں کا سایہ ختم ہونے کا نام نہیں لے گا. فرنیشڈ گھر ہیں، آپ کو فرنیچر لے جانے کی یا فرنیچر کی سلیکشن کرنے کا بھی جھنجٹ نہیں ہے. دیکھیں، ورنہ انٹیریئر ڈیکوریٹر کی فکر ہوتی ہے، کون اس کو سجائے گا، کس کا ٹیسٹ کیسا ہو. وہ گھر بما فرنیچر کے آتا ہے، بیسٹ ڈیزائنر نے ڈیزائن کیا، ٹاپ کے انٹیریئر ڈیکوریٹر نے اس کو ڈیکوریٹ کیا، اور مضبوط تو اتنا ہے کہ کبھی ریپیئر کی کبھی مینٹیننس کی ضرورت نہیں ہے. صدیاں بھی گزر جائیں تو پرانا نہیں ہوگا. لہذا آپ ایک دفعہ خرید کر دیکھیں، دوبارہ اس کو نہ پینٹ کرانے کی ضرورت، نہ اس کی صفائی کی، نہ اس میں کوئی گرد و غبار پڑنے کا مسئلہ. ہمیشہ صاف ستھرا. باغ بھی اس کے ساتھ ہے جو ہمیشہ سرسبز و شاداب رہے گا. لہذا کوئی پرانا ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس مہینے میں یہ سیل لگی ہوئی ہے، نہایت مناسب قیمت پہ مل رہا ہے، اور گھر کے ساتھ جو بہت بڑا باغ ہے وہ ایسا ہے جس میں ہر طرح کے پھلوں کے درخت ہیں. ہر پھل، یعنی آپ جو نام لیں، جو بھی آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے یا جو بھی آپ کا فیوریٹ پھل ہے، بالکل فریش لگے ہوئے ہیں وہاں، اور خالص ہیں، آرگینک ہیں، اور کسی پھل میں کوئی کانٹا نہیں ہے، کوئی گٹھلی نہیں ہے. میٹھے اتنے ہیں کہ شہد اس کے سامنے کچھ نہیں، اور پکے ہوئے بالکل نرم، جوسی، نرم تو ایسے مکھن کی طرح. تو پھلوں کے درخت بھی ساتھ ہی مل رہے ہیں. پھر یہ نہیں کہ آپ کو جا کے وہاں پہ کوئی گارڈننگ کرنی پڑے، نہ ہی مالیوں کی کوئی ٹیم آپ کو ہائر کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ وہ تو کافی خرچہ ہو جائے گا. اتنا بڑا باغ سنبھالنے کے لیے آپ کو ایک مالیوں کی فوج چاہیے ہوگی، کیونکہ اس کا تو رقبہ ہی اس پوری زمین سے زیادہ ہے. بس سب کچھ آٹومیٹک ہے اس پراپرٹی میں، خود سب صاف ستھرا ہو جاتا ہے. اور پلانٹس بھی لانے کی ضرورت نہیں، کھاد ڈالنے کی ضرورت نہیں، پانی دینے کا جھنجٹ نہیں، سب کچھ آٹومیٹک. اچھی بات یہ ہے کہ یہ گھر ود سرونٹس آتا ہے،
یعنی نوکروں کی ضرورت نہیں آپ کو. سب نوکر ایکسپرٹ ہیں. جو میڈز ہیں وہ بھی ایکسپرٹ، جو ویٹرز ہیں وہ بھی ایکسپرٹ. ہوشیار اتنے کہ آپ کو کہنا ہی نہیں پڑتا کہ کوئی کام کرے، خود سے تمام کام سنبھالے ہوئے ہیں. اور صرف ایک نہیں ہے، بے شمار نوکر ہیں. یہ نوکر ایسے ہیں جو ستانے والے نہیں ہیں اور چھٹی کرنے والے نہیں ہیں. ہمیں ہمیشہ اپنے نوکروں سے یہی شکایت ہوتی ہے نا کہ جب کوئی اہم موقع آنے لگتا ہے تو ان کو چھٹی کا یاد آ جاتا ہے. مگر یہ نوکر کبھی چھٹی نہیں کرتے. اور یہ دیکھیں، پراپرٹی کے مالک نے کہا ہے کہ یہ نوکر ساتھ فری میں دے گا. اور سب سے بڑھ کے یہ کہ وفادار نوکر ہیں. اس کی گارنٹی پراپرٹی کے مالک نے خود دی ہے. یہ نہیں کہ آج آپ کے پاس کام کر رہے ہیں تو کل کہیں اور زیادہ تنخواہ ملی تو وہاں بھاگ گئے اور آپ اب پھر نوکر کی تلاش میں بیٹھے ہیں. تو نوکر کا مسئلہ حل ہو جائے گا. روز روز کا سر درد نہیں رہے گا اور نہ ہی ان کے سر پہ کھڑے ہونے کا کام رہے گا آپ کے سر کہ اگر سر پہ نہ کھڑے ہوئے تو کام خراب کر دیں گے، کچھ گھپلا کریں گے. اور ہاں، پراپرٹی کے مالک نے ایک اور بات بھی کہی ہے. اس نے یہ بتایا ہے کہ پراپرٹی ہر وقت خوشبو سے مہکتی رہتی ہے، یعنی بلٹ ان ایئر فریشنر پوری پراپرٹی میں. اتنے بڑے بڑے محل نما گھر اور سارے گھر معطر اور باغ بھی، نہ کوئی کیڑا ہے نہ ایکسٹرمینیٹر کی کوئی ضرورت ہے کہ کوئی آ کے اسپرے کرے. کسی قسم کی مکھی مچھر ان سب سے پاک ہے. اور کنسٹرکشن مٹیریل ایسا ہے جس میں خوشبو ہے، لہذا آپ کو کبھی بھی وہاں پہ کوئی بدبو، کوئی ایسی قسم کی کوئی بھی مہک نہیں آئے گی جو ناگوار ہو. اور کراکری اور بیڈنگ اتنی قیمتی ہے کہ پوری دنیا کا سامان دے کر بھی ویسی نہ ملے. پیور سلک کے علاوہ تو وہاں پہ کوئی بات ہی نہیں. پراپرٹی کے مالک نے کہا ہے کہ آپ کو ساتھ کسی قسم کا سامان لانے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ شفٹنگ میں بھی بہت مشکل ہوتی ہے. یہاں سے سامان باندھیں، وہاں لے کر جائیں، اور پھر اس کا خرچہ کتنا زیادہ ہے. دیکھیں، جو پیمنٹ آپ آج کر دیں گے نا، اس سے وہاں سب چیزیں پراپرٹی کا مالک تیار کروا دے گا اور موو ہونے سے پہلے، تاکہ آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو. ایون یہاں تک کہ آپ کو اپنی جیولری تک لے جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ پریشان تو نہیں ہو گئی کہ کیسے میں اپنی جیولری چھوڑ کے جاؤں گی، زیور تو چھوڑ نہیں سکتی. نہیں، اگر آپ وہاں اس گھر میں رکھی ہوئی جیولری دیکھ لیں تو آپ کو اپنی جیولری کوڑا کرکٹ نظر آئے گی کہ میرے پاس تو یہ سب بیکار چیزیں ہیں جو میں نے جمع کر رکھی ہیں. ایسی جیولری ہے وہاں پر جو مالک نے بتایا کہ اتنی خوبصورت ہے، خالص سونے کی ہے، خالص سونے کی، جڑاؤ بھی ہے اس میں، چاندی کی بھی ہے، یعنی گولڈ اور سلور دونوں کی. اور موتی تو ایسے لگے ہوئے ہیں کہ ایک موتی کی قیمت جانتے ہیں کتنی ہے؟ $1 ملین نہیں ہے، بلین بھی نہیں ہے. پوری دنیا کی دولت دے دیں
تو ایک موتی کی قیمت نہیں بن سکتی. ایسے خوبصورت کڑے ہیں، کنگن ہیں کہ ان کی چمک سورج کو ماند کر دے. اور بھی طرح طرح کے زیور ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مالک نے بتایا کہ کوئی کسی قسم کی چوری ڈاکے کا ڈر نہیں ہے. آپ گھر کھلے چھوڑ کے جائیں، آپ اپنے باغ میں بیٹھے ہوئے ہیں، نہ تو نوکر چوریاں کرتے ہیں، نہ باہر سے کسی چوری کرنے والے کا ڈر ہے، کسی ڈاکے ڈالنے والے کا ڈر ہے. تو کوئی لوٹ مار تو ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ لوکیشن ہی ایسی ہے. علاقہ بہت ہی سیف ہے. کرائم تو زیرو ہے، کسی قسم کا کرائم نہیں ہے. اور جہاں تک کپڑوں کا سوال ہے تو وہ بھی لیٹسٹ ڈیزائنر کے ہیں. آپ لیٹسٹ ڈیزائنر ڈھونڈتے ہیں نا، آپ کے سارے ڈیزائنر فیل ہو جائیں گے اس ڈیزائنر کے سامنے جس نے وہ کپڑے ڈیزائن کیے. جانتے ہیں وہاں آپ کی وارڈروب پہلے سے سیٹ ہے. آپ کو ایگزیکٹ فٹنگ کے ڈریسز وہاں پر ملیں گے. کوئی آلٹریشن کرانے کی ضرورت نہیں ہوگی، نہ ہی کوئی کلر اور سٹائل میں ذرا بھی چینج لانے کی آپ کو ضرورت پڑے گی. ایگزیکٹ آپ کی پسند کا آپ کو اتنا پسند آئے گا. ایسے ایسے ڈریسز وہ کہہ رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ ہیں کہ جو آپ کے تصور سے بھی باہر، بیونڈ امیجنیشن، اتنے حسین ہیں اور پرفیکٹ میڈ فار یو. ورنہ آج کل تو آپ کو پتا ہے آپ کچھ بننے کو دیتے ہیں تو دیتے کچھ ہیں، اور جب بن کے آتا ہے تو وہ کچھ اور چیز ہوتی ہے جس کو آپ نے سوچا بھی نہیں ہوتا. آپ کے کبھی ناپ کی نہیں ہوتی، آلٹریشن کرانی پڑتی ہے. اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ وہ اس طرح سے نکل کے نہیں آتی جیسے آپ نے سوچا ہوا تھا کہ یہ ایسی بنے گی. کبھی میٹیریل اتنا فائن نہیں لگاتے، اور کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ کچھ عرصے کے استعمال کے بعد اس کا حال برا ہو جاتا ہے. کبھی وہ کلر نہیں ہوتا جیسے چاہا تھا. بہت ساری قباحتیں ہیں، مگر وہاں پر میٹیریل اتنا فائن ہے کہ پورا ڈریس ہاتھ میں آ جائے. اور یہ بھی فکر نہ کریں کہ پہننے پہ بھاری لگے. جیسے آج کل کاموں والے کپڑے جب آپ پہن لیتے ہیں تو اتنے بھاری ہوتے ہیں کہ تھوڑی دیر بعد ہی تھکن ہو جاتی ہے اور دل کرتا ہے کہ فوراً چینج کریں. بلکہ وہ کپڑے تو اتنے لائٹ ویٹ ہیں کہ ایک کے اوپر دوسرا اور دوسرے پہ تیسرا، اس طرح 70 جوڑے ایٹ اے ٹائم آپ پہن سکتے ہیں. اور یہ نہیں کہ ایک جوڑے سے دوسرا چھپ جائے گا، نہیں، اندر سے دوسرا جوڑا جھلک رہا ہوگا. ان ڈریسز کا دوپٹہ اتنا قیمتی ہے کہ پوری دنیا کی دولت دے کر بھی نہیں خرید سکتے. اور مردوں کے لیے رومال اتنے قیمتی ہیں کہ ساری دنیا کی دولت ایک طرف اور وہ رومال ایک طرف. اگر رومال کا یا دوپٹے کا یہ حال ہے تو پورے لباس کا کیا حال ہوگا اور کیا قیمت ہوگی، اندازہ کیجئے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ سب کچھ اس پراپرٹی کے ساتھ فری مل رہا ہے. بس آپ ایک دفعہ پراپرٹی کا سودا کر لیں، باقی چیزیں کمپلیمنٹری ہیں اور باقی چیزیں آپ کی سوچ سے باہر ہیں. اور ایک بہت بڑی خوبی جو اس گھر میں ہے وہ یہ کہ وہ سارا علاقہ سٹریس فری ہے، ٹینشن فری. نیبر سے بھی کوئی ٹینشن نہیں ہے کیونکہ سبھی بہت اچھے سلجھے بھی لوگ ہیں، وہاں پہ خوش اخلاق ہیں، کوئی کسی کو تنگ کرنے والا نہیں ہے. ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ آپ کو رہنے میں مزہ آ جائے گا.
جن کے ساتھ آپ گپ شپ کر سکیں گے، جن کے ساتھ آپ انجوائے کر سکیں گے. سٹریس، غم، پریشانی کی کوئی بات ہی نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی ایسی نیوز ہے جو سننے میں ملے گی. اس قدر پرسکون، پر امن اور عیش و عشرت والا علاقہ ہے. بازار بھی زیادہ دور نہیں ہے، بہت آرام سے بازار جا سکتے ہیں. ہر جمعے کو بازار لگتا ہے، اور کسی سے ملنا جلنا ہو تو اڑنے والی سواریاں بھی موجود ہیں. اور کیا چاہیے؟ سب کچھ اس پراپرٹی کے ساتھ ہی ہے. صرف آپ کو آج سودا کرنا ہے، پھر دیکھیں آپ کا دل خوش کر دینے والی چیزیں آپ کو ملیں گی. اور آپ ایک دفعہ یہ سودا کر لیں، یقین جانیں آپ کہیں موو نہیں ہونا چاہیں گے، آپ کہیں اور جانا نہیں چاہیں گے. آپ یہ پراپرٹی کبھی چینج کرنا ہی نہیں چاہیں گے، کبھی بیچنا ہی نہیں چاہیں گے. کیا کہتے ہیں آپ؟ کیا اس کی قیمت لگانا چاہیں گے؟ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو میں افورڈ ہی نہیں کر سکتی، یہ تو بہت مہنگی ہوگی. ایسا نہیں، آپ افورڈ کر سکتے ہیں. ایک بات جو سب سے بڑی ہے وہ یہ کہ اس وقت میں اور آپ زندہ ہیں. جتنے زندہ لوگ ہیں اس وقت وہ اس پراپرٹی کو خرید سکتے ہیں، لیکن شرط ہے کہ ایمان والے ہونے چاہیے. پھر اس کے بعد تو آپ کے پاس چوائس ہے کہ آپ جتنی مرضی بڑی پراپرٹی خریدیں. اور جب آج کل کم قیمت پہ مل رہی ہے، آسان قسطوں پہ مل رہی ہے، تو پھر تو بہت ہی زیادہ افورڈیبل ہو گئی. تو میں آپ کو اس کی قسطیں بتاتی رہوں گی، آپ ساتھ ساتھ دیتے جائیے اور پراپرٹی خرید لیجیے. ایمان اگر ہے تو اس کے بعد دوسری چیز ہے نیکیوں کے انبار. جتنی زیادہ نیکیاں ہوں گی اتنے ہی زیادہ بڑی پراپرٹی، اتنے ہی زیادہ بڑے بڑے محلات اور بڑے بڑے باغات اور اتنے ہی زیادہ درخت مل سکتے ہیں. پہلی قسط اس کی قرآن ہے. اس قرآن کی تلاوت، اس کی سمجھ حاصل کرنا، اس پر عمل کرنا، اس لیے کہ اس پراپرٹی کے مالک کے نمائندے نے بتایا کہ جس نے قرآن کو رہنما بنایا تو یہ قرآن اس کو اس جنت میں لے جائے گا، اور جس نے اس قرآن کو پسے پشت ڈالا تو یہ قرآن جہنم میں پہنچا دے گا. تو قرآن کی تلاوت آج کل خوب کریں، دورہ قرآن سنیں، نمازوں میں قرآن کو زیادہ پڑھیں، قرآن کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں، یعنی دن رات قرآن کے ساتھ گزاریں. اور ضرور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ یہ کہتا کیا ہے. اسی میں آپ کو اس پراپرٹی کی قیمت پتہ چلے گی. یہی آپ کو بتائے گا کیا کیا کچھ اور لگاتے جائیں اور پراپرٹی بنتی جائے گی. یہ قرآن وہ وکیل ہے جو آپ کو یہ پراپرٹی دلوائے گا. آپ دیکھتے ہیں نا، سودا کرنے کے بعد ایک وکیل بھی ہائر کیا جاتا ہے تاکہ کوئی بھی مشکل نہ ہو. تو یہ وہ وکیل ہے جو اس پراپرٹی تک لے کے جائے گا. پھر دوسری بات یہ، جب بھی نماز پڑھیں تو فرض ادا کرنے کے بعد سلام پھیر کر آیت الکرسی ضرور پڑھیں.
آیت الکرسی تو سب کو یاد ہوگی، تو جائے نماز سے اٹھنا نہیں ہے جب تک آیت الکرسی نہ پڑھ لیں۔ تب مالک کے نمائندے نے بتایا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے اس کو جنت میں جانے سے سوائے موت کے اور کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ اور آپ اس پراپرٹی کا سرمایہ ایسے بھیجتے جائیں کہ وہاں پہ تعمیر ہوتی جائے۔ آپ جیسے جیسے اللہ تعالی کا ذکر کرتے رہیں گے تو وہاں پہ جو ورکرز ہیں اتنے ماہر ہیں، اتنے اچھے ورکر ہیں، وہ مزدور وہ محلات بناتے رہیں گے۔ وہ کوئی عام مزدور نہیں ہے، فرشتے ہیں۔ اور جیسے جیسے آپ ذکر میں بڑھتے جائیں گے وہ آپ کے محل کی تعمیر کرتے رہیں گے۔ جب آپ نے ذکر چھوڑ دیا تو وہ بھی محل کی تعمیر روک دیں گے۔ تو ہم چاہتے ہوں گے کہ جلدی جلدی ہمارا محل تعمیر ہو جائے، ہر چیز سیٹ اپ ہو جائے، ہمارے موو ہونے سے پہلے ریڈی ہو، تو پھر زیادہ سے زیادہ ذکر کیجیے۔ اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں آپ کو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس کے بارے میں بتاتی رہوں گی کہ اس کی کیا خصوصیات ہیں، کیا اس کے فضائل ہیں، تاکہ آپ کو یہ کلمہ محبوب ہو جائے۔ تو آج کی اس کی فضیلت جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ جب آپ یہ الفاظ دہرائیں گے، جب آپ یہ الفاظ کہیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے یہ کلمات زیادہ محبوب ہیں ہر اس چیز سے جس پر سورج طلوع ہوا۔ یعنی کس کس چیز پہ سورج طلوع ہوتا ہے؟ پوری دنیا کے اوپر، تو پوری دنیا سے زیادہ محبوب، لہذا اللہ تعالیٰ کو بھی محبوب، اللہ کے نبی کو بھی محبوب، تو ہمیں کتنے محبوب ہونے چاہیے؟ بہت زیادہ۔ تو ہماری زبان ان کلمات سے تھکنی نہیں چاہیے۔ اور یہ کلمات ایسی ہیں کہ جن کو کسی کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ سب کو یہ کلمات آتے ہیں۔ تو ان کو جاری رکھیں اپنی زبان پر اٹھتے بیٹھتے۔ اور اسی طرح نماز اشراق کا اہتمام کیجیے، ضحیٰ کی نماز بھی کہہ سکتے ہیں۔ اگر آپ اس کو سورج نکلنے کے 15 منٹ کے بعد پڑھ لیتے ہیں تو اس کو اشراق کی نماز کہا جاتا ہے۔ اگر آپ اس کو لیٹ پڑھتے ہیں تو اس کو ضحیٰ کی نماز کہا جاتا ہے۔ آپ ہر صبح کو اپنے جوڑوں کا صدقہ دیا کیجیے۔ جیسے ہمارے جسم میں 360 جوڑ ہیں، تو ان کا صدقہ کرنا ضروری ہے۔ آپ کو پتہ ہے جوڑوں کے بغیر تو انسان نہ چل سکتا ہے، نہ پھر سکتا ہے، نہ لیٹ سکتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے، نہ کوئی کام کر سکتا ہے۔ یہ سب جوڑ ہے نا ہمارے، یہ بازو، یہ کندھے کا جوڑ، کونی، یہ بھی جوڑ ہے۔ پھر آپ دیکھیں آپ کی ریسٹ جو ہے یہ بھی جوڑ ہے، آپ کے پاؤں جوڑ کے ساتھ، ٹانگ کے ساتھ جڑے میں، تو یہ سب جوڑ ہیں۔ اگر یہ جوڑ نہ ہوتے تو اسٹف ہوتا، بالکل ہل ہی نہ سکتا، تو کوئی کام نہیں کر سکتے تھے۔ جن کو جوڑوں کے مسائل ہو جاتے ہیں ان سے پوچھیں کہ کتنا مشکل ہوتا ہے پھر ان کے لیے۔ لہذا ہر دن ان جوڑوں کا صدقہ دیجیے۔ صدقہ کیسے دیں گے؟ ایک طریقہ بہت ہی آسان ہے، اور وہ یہ کہ 2 رکعت دن کے شروع میں پڑھ لیں۔ یہ کافی ہے آپ کے لیے، آپ کے 360 جوڑوں کے لیے۔ یہی جس کو میں نے ابھی آپ کو کہا کہ یہ نماز جس کو
ضحیٰ کی نماز کہتے ہیں، اشراق کی نماز بھی اسی لیے کہتے ہیں. اگر ارلی پڑھ لیں گے تو اشراق کی نماز کہلاتی ہے، اگر تھوڑا لیٹ کریں گے تو ضحیٰ کی نماز کہلاتی ہے. 2 بھی رکعت پڑھ لیں تو اتنی فضیلت ہے. اور اگر آپ فجر پڑھنے کے بعد جس جگہ پر بیٹھے ہوئے وہیں بیٹھے بیٹھے اللہ کا ذکر کرتے رہیں تو آپ کو اتنا اجر ملے گا. اگر آپ نے اللہ کا ذکر کرتے کرتے وہ ٹائم کر دیا کہ جس میں سورج نکل گیا اور سورج نکل کے 15 منٹ اوپر ہو گئے تو اب آپ نے یہ 2 رکعت پڑھے جس کو اشراق کہتے ہیں، تب اتنا اجر ملے گا کہ حج اور عمرے کے برابر ثواب گھر بیٹھے آپ کو مل رہا ہے. کتنے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے حج عمرے کے لیے، کتنا سرمایہ پیسہ کتنا لگانا پڑتا ہے. تو اس طرح سے آپ کوئی 1.5-2 گھنٹے میں آپ حج اور عمرے کا اجر پا سکتے ہیں. لہٰذا آپ سن رائز کا ٹائم دیکھ لیں کہ آپ کے یہاں پہ کتنے بجے سورج طلوع ہوتا ہے اور اس کے 15 منٹ بعد 10 سے 15 منٹ کہہ دیں آپ بس یہ 2 رکعت پڑھ لیجئے. تو اس کے بہت فوائد ہیں اور بھی آپ کو فائدے میں ایسا ایسا بتاتی رہوں گی. اللہ تعالی ہمیں ان کاموں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو آج کی دعا ہے وہ دعا بھی اسی سے متعلق ہے جو ہم نے آج بات کی ہے کہ ہم اپنی بکنگ کرا لیں اس گھر کے لیے. تو آج کی دعا ہے اللہم انی اسألک الجنت وما قرب الیہا من قول او عمل واعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول او عمل. کہ اے اللہ بے شک میں تجھ سے سوال کرتی ہوں جنت کا اور ہر اس بات کا اور ہر اس عمل کا جو اس جنت کے قریب کر دے مجھے، اور میں تیری پناہ چاہتی ہوں آگ سے اور ہر اس بات سے اور ہر اس عمل سے جو اس آگ کے قریب کر دے. اللہ تعالی ہم سے یہ دعائیں قبول فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله